ایک دن مدینہ میں ایک صحابی فوت ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کے ساتھ اس صحابی کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے. لیکن ایک آدمی چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے ہی مسلمان قبرستان پہنچے تو یہ آدمی سیدھا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گیا. لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ آدمی آخر چاہتا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی. اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ایک نشان دیکھا اور یہ دیکھتے ہی وہ آدمی رونے لگا. یہ دیکھ کر سب مسلمان حیران تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری کہانی کیا ہے. اور اس آدمی نے اپنی کہانی شروع کی اور کہا میں مدینہ کے ایک یہودی کا عام سا غلام ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے ایسا غلام نہیں تھا، بلکہ میرا تعلق دنیا کی سب سے سپر پاور پرشین ایمپائر سے تھا، جہاں میرا باپ بہت بڑا سردار تھا. یہ شخص آگے جا کر ایک بہت بڑا صحابی بنا اور ان کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی ایک سردار کے گھر پیدا ہوئے، اسی لیے انہوں نے بچپن سے ہی کوئی کام نہیں کیا تھا اور ایک شہزادے کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، جہاں وہ سارا دن اپنے خدا آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پرشین ایمپائر کا ریلیجن زیروسٹرم تھا جس میں لوگ آگ کو پوجتے ہیں. اسی لیے سلمان فارسی بھی اسی آگ کی عبادت کرتے تھے. جب سلمان فارسی جوان ہوئے تو ایک دن ان کے باپ نے انہیں گھر کے باہر ایک کام سے بھیجا. راستے میں انہیں ایک بلڈنگ نظر آئی اور اس بلڈنگ سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں. جب وہ اس بلڈنگ کے اندر گئے انہوں نے دیکھا کہ کچھ کرسچنز اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے. حضرت سلمان کو ان کی آواز اور عبادت کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا اور وہ امپریس ہو گیا. انہوں نے اپنا سارا دن اسی چرچ میں گزارا اور یہیں پر انہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑ کر کرسچینٹی قبول کر لی. حضرت سلمان نے ان کرسچن سے پوچھا کہ تمہارا ریلیجن آیا کہاں سے؟ ان کرسچین نے حضرت سلمان فارسی سے کہا اگر تمہیں صحیح کرسچینٹی سیکھنی ہے تو پرشین ایمپائر چھوڑ کر رومن ایمپائر کی طرف جانا ہوگا. جیسے ہی سلمان فارسی واپس اپنے گھر گئے اور یہ سب انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، حضرت سلمان فارسی کے باپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے انہیں اپنے ہی گھر میں زنجیروں سے باندھ دیا. لیکن سلمان فارسی اپنا مائنڈ بنا چکے تھے. انہوں نے کسی طرح ان زنجیروں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور اپنے گھر سے بھاگ کر رومن ایمپائر کی طرف چلے گئے اور وہاں پہنچتے ہی سب سے بڑے کرسچین عالم کے اسٹوڈنٹ بنے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ عالم ایک کرپٹ عالم ہے جو دین کے نام پر لوگوں سے چندے جمع کرتا ہے اور ان چندوں سے اپنے خزانے بھرتا ہے. کچھ ہی عرصے بعد جب یہ عالم مر گیا اور لوگ جمع ہو کر انہیں بہت عزت سے دفنا رہے تھے، حضرت سلمان فارسی نے اس عالم کے سارے خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے اور اس عالم کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا. یہ دیکھ کر لوگوں نے اس عالم کو دفنانے کے بجائے ایک کھمبے پر لٹکا دیا اور اسے پتھروں سے مارنے لگے. اس کرپٹ عالم کی جگہ اب ایک نیا اسکالر ہے جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایک بہت ہی نیک اسکالر تھا. لیکن جب بہت عرصے بعد یہ عالم بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا، حضرت سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیں جو آپ کی طرح ایک نیک آدمی ہو. حضرت سلمان کے ٹیچر نے انہیں عراق کے ایک بہت بڑے عالم کا بتایا، جس کے بعد وہ سیدھا شام کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور اس نئے عالم کے ساتھ رہنے لگے. جیسے ہی یہ عالم بھی مرنے کے قریب ہوئے، حضرت سلمان نے ان سے بھی وہی سوال پوچھا اور انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا. تو اب حضرت سلمان ترکی میں رہنے لگے. اینڈ آف کورس کچھ ہی عرصے بعد جب یہ عالم بھی مرنے کے قریب پہنچا تو حضرت سلمان نے پھر اس عالم سے بھی پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کی طرف بھیجے. لیکن اس عالم نے انہیں کہا کہ نہیں، میرے بعد اب پوری دنیا میں ہمارے ریلیجن کا کوئی بھی بڑا عالم نہیں رہا. کیونکہ حضرت سلمان کے یہ ٹیچر نیسٹورین کرسچینز تھے جو اس زمانے کے باقی کرسچینز سے بالکل ڈیفرنٹ تھے. کیونکہ دنیا کے سارے کرسچینز
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن یہ کرسچنز انہیں صرف ایک انسان سمجھتے تھے اور باقی سارے کرسچنز مریم علیہ السلام کو مدر آف گاڈ کہتے تھے، مطلب خدا کی ماں۔ لیکن نیسٹورین کرسچنز مریم علیہ السلام کو صرف جیزس ایک انسان کی ماں سمجھتے تھے، جو بالکل مسلمانوں کے بلیف کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ اسی لیے اس اسکالر نے حضرت سلمان سے کہا کہ اب باقی سارے کرسچنز کو چھوڑ دو، کیونکہ وقت آ چکا ہے دنیا میں ایک نئے پیغمبر کے آنے کا، اور میں تمہیں اس پیغمبر کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ وہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر ہوگا، اور وہ عرب کی زمین پر پیدا ہوں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے جہاں بہت سارے کھجور کے درخت ہوں گے، اور یہ علاقہ دو وولکینک پہاڑوں کے درمیان ہوگا۔ وہ پیغمبر کبھی بھی کسی سے چیریٹی نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی انہیں گفٹ دے اسے وہ ایکسیپٹ کریں گے، اور ان کی پیٹھ پر نبوت کا ایک یونیک نشان ہوگا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد وہ اسکالر فوت ہو گیا، اور یہ نشانیاں سنتے ہی حضرت سلمان اپنا سارا سامان باندھ دیا اور کسی طرح ترکی سے عرب جانے کی پلاننگ کرنے لگا۔ آخر انہیں دور سے ایک عرب قافلہ نظر آیا۔ حضرت سلمان نے ان قافلے والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے عرب تک لے جاؤ تو اس کے بدلے میں اپنی بکریاں اور گائے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی دنیا کے آخری پیغمبر کی تلاش میں عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ عرب کی زمین پر پہنچا، اس قافلے کے دھوکے باز لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو پکڑ کر بازار میں ایک غلام کی طرح بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کو خریدنے والا ایک یہودی آدمی تھا، جو انہیں خرید کر سیدھا اپنے گھر لے آیا، اور حضرت سلمان فارسی کے سارے پلانز ٹوٹ گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب سلمان فارسی اس نئے شہر میں گھوم رہے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس شہر میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے، اور یہ شہر دو وولکینک پہاڑوں کے درمیان میں تھا، اور اس شہر کا نام تھا مدینہ۔ اسی لیے سلمان فارسی مدینہ کے ہر کونے میں جا کر اس پیغمبر کو ڈھونڈنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا۔ تو اب سلمان فارسی اپنے یہودی مالک کے گھر میں اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے، اور اچانک ایک دن حضرت سلمان فارسی جب اس یہودی کے باغ میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور نیچے ان کا مالک کھڑا ہوا تھا، اچانک ان کے مالک کا ایک دوست بہت غصے میں آیا اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ مدینہ کے لوگ تو پاگل ہو گئے، یہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، بلکہ وہ آج ہی مکہ سے مدینہ پہنچا۔ اب یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ جب میں نے درخت کے اوپر یہ سب کچھ سنا تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے ڈر لگا کہیں میں بے ہوش ہو کر اپنے اس مالک کے سر پر ہی نہ گر جاؤں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور درخت سے جلدی جلدی نیچے اتر کر اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کی یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ان یہودی مالک کو غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت سلمان کو زور سے مکہ مارا اور کہا اے غلام، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا مجھے میرے ٹیچر نے بتایا تھا، لیکن اب بھی کچھ نشانیاں باقی تھی۔ اسی لیے اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت سلمان چھٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں، تو میں آپ سب کے لیے یہ چیریٹی لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم یہ کھا لو، اور خود سلمان فارسی کے صدقے کے کھانے سے کچھ نہیں کھایا، جس پر سلمان فارسی نے اپنے دل میں کہا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ کچھ اسکالر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ایکسیپٹ کر لیتے تو پھر آف کورس ہر آدمی اپنا سارا صدقہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو دے دیتا اور باقی صحابہ کو کوئی کچھ نہ دیتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان کبھی بھی کسی سے چیریٹی نہیں لیتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی واپس اپنے گھر آئے اور کچھ دنوں بعد کچھ اور چیزیں جمع کر کے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر ان کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی، لیکن اس بار انہوں نے کہا یہ صدقہ نہیں
بلکہ گفٹ ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے گفٹ کو باقیوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا، اور سلمان فارسی نے سوچا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف ایک ہی نشانی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر نبوت کا نشان۔ لیکن حضرت سلمان حیران تھے کہ اب وہ آخر یہ نشان دیکھیں گے کیسے، اور آف کورس پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس حضرت عمر اور باقی صحابہ ہر ٹائم تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے۔ آخر ہجرت کے کچھ ہی عرصے بعد مدینہ میں پہلا صحابی فوت ہو گیا، اور اس صحابی کے جنازے میں صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ اسی لیے اسی دن حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ چھپ کر پیچھا کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی کمر سے چادر ہٹا دی، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر وہی نشان تھا جس کا ان کے ٹیچر نے انہیں بتایا تھا۔ اور یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے، اور اسی قبرستان میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ وہ سلمان فارسی جو کسی زمانے میں آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا کرسچن اسکالر بنا، اور اب انہوں نے فائنلی اسلام قبول کر لیا۔